دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے نہایت قریب ہے، اور اس ہی پر ایمان رکھنا چاہیے، کیونکہ اس ہی میں ہماری ہدایت اور فلاح مرموز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ناظرین اور سامعین کو اظہر قریشی کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں اظہر قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے سامنے دعا قبول کیوں نہیں ہوتی اس کی مکمل تفصیل بیان کرنے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئے گی۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس کچھ لوگ آئے اور ان سے سوال کیا، اے ہمارے امام، کیا بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی؟ انہوں نے جواب دیا، تم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہو لیکن اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے دعوے کرتے ہو لیکن اس کی سنتوں کو تم نے ترک کر دیا ہے۔ تم شیطان کو دشمن قرار دیتے ہو لیکن اس کی پیروی کرتے ہو۔ تمہیں جنت کا علم ہے لیکن اس کے حصول کی کوشش نہیں کرتے۔ تمہیں جہنم کی ہولناکیوں کا ادراک ہے لیکن اپنے آپ کو اس کی طرف دھکیلتے جا رہے ہو۔ تم لوگ مانتے ہو کہ موت کا آنا یقینی ہے لیکن اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہو لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر تمہاری دعا کیسے قبول ہو؟ ذرا توجہ فرمائیں۔ یہ صورتحال قدیم عہد کی ہے، جب لوگ بنسبت ہمارے ایمان و امانت میں کہیں گنا زیادہ تھے۔ ان کی صداقت کی مثالیں دی جاتی تھیں لیکن باوجود اس کے ان کو دعا کی عدم قبولیت کی شکایت تھی۔ لہٰذا وہ اپنی شکایت لیے اس وقت کے ایک بزرگ کے پاس جمع ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، کیا کریں؟ بزرگ فرماتے ہیں، اے لوگو، دعا کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں، اگر وہ پوری ہوں گی تو دعا بھی قبول ہوگی، بصورت دیگر دعا کی قبولیت کی بھی سبیل نہیں۔ احکام خداوندی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل، شیطان کو دشمن جانتے ہوئے اس سے دوری، اللہ کا شکر، موت سے عبرت حاصل کرنا، جنت کے حصول کی کوشش اور جہنم سے بچاؤ کا سامان کرنا۔ اب خود ہی اپنے نفس کو حکم مکمل کر لو، وہ تمہیں خود بتائے گا یہ خصوصیتیں تمہارے اندر ہیں یا نہیں۔ اگر جواب نفی ہے تو اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، پھر تم خود بخود اس کا نتیجہ دعاؤں کی قبولیت کی صورت میں اپنے سامنے پاؤ گے، کیونکہ میرے رب کی رحمت بہت وسیع ہے۔ لہٰذا اس دور کے لوگوں کو خصوصاً اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے در پر دستک دیں، منکرات سے اجتناب کریں، اخلاص، صداقت و دیانت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں تاکہ دعا بھی قبول ہو اور ایمان بھی مضبوط ہو۔ لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب ہم ایمان کے دامن کو ترک کر دیتے ہیں اور اللہ سے صرف نظر کر کے پیروں اور مزاروں کی اتباع میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ اللہ کے بجائے ان سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر دعا نہیں تو ان کو وسیلہ ضرور بناتے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، جب آپ سے میرے متعلق میرے بندے پوچھیں تو انہیں بتا دیں کہ میں ان سے قریب ہوں۔ وہ دعا مانگنے والا جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، پھر مجھ ہی کو مانیں اور مجھ ہی پر ایمان لائیں۔ بہرکیف ہمیں اس آیت کریمہ میں یہ تعلیم دی گئی ہے
کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے نہایت قریب ہے، اور اس ہی پر ایمان رکھنا چاہیے کیونکہ اس ہی میں ہماری ہدایت تو فلاح مرموز ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہونا ہوگا، کیونکہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ پس معلوم ہوا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری شرط ہے، لہٰذا ہمیں رجوع اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے اگر وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔